الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بہت پیچھے اچھا گیا ذرا بلند کر صلوات پڑھنا. پھر بھی ذرا بلند کر صلوات پڑھنا. میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ الف لام میم سجدہ کی 24 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ علم قرآن ہے، اس کا معیار سوائے توحید یا ذات مصطفیٰ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ قرآن کے علم کا کمال معیار کیا ہے. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ جس کے ابتدائی معیار کو نبی نہ سمجھ سکیں اس کے کمال معیار کو کون سمجھے. اس قرآن میں خالق انشاءاللہ یہ مجالس شروع ہیں جہاں آج رات ہم بات ختم کریں گے، کل سے 2 دن حزبیہ میں یہی موضوع وہاں انشاءاللہ میں شروع کر دوں گا، کل بھی پرسوں. تو ارشاد ہو رہا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنائے، ہم نے فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیے، ہم نے انشاء کیے، ہم نے خلق کیے. جو بھی ترجمہ آپ کرتے چلے جائیں، کون کہہ رہا ہے؟ خالق. ہم نے خلق کیے. توجہ فرمائیں، میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ہم نے خلق کیے، ہم نے بنائے. پروردگارہ یہ خلق کی لفظ ان کے لیے آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم نے بنائے، ہم نے خلق کیے، ہم نے ایجاد کیے. یہ سارے ترجمے اس لیے کہتے ہیں تاکہ ذہن میں رہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے بنائے. جب یہ اگر خلق ہو رہے ہیں تو ان تو پہلے خلق ہو گیا ہوگا. غور نہیں فرماتے.
اگر ان کو خلق کے معنی میں ہم لیتے ہیں تو جو ان میں سے ہے ان تو پہلے خلق ہو چکا ہوگا، ان تو پہلے وجود میں آ گیا ہوگا. اب یہاں تصور ہماری عقلوں سے ماورا ہے. یہ وہی جانے، کہنے والا جانے. ہمیں سمجھنے کی حد تک لفظوں کا سہارا لینا ہوگا. کچھ لفظوں کے سہارے سے ہم اسے خلق کے معنی میں، اسے بنانے کے معنی میں، وجود عطا کرنے کے معنی میں ہم تصور میں لے آئیں گے. حقیقی تصور کیا ہے یہ جانے خدا چلا. ان کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. ہم نے بنائے ان میں سے، میرے ساتھ ذہن ہے نا، ان میں سے ہم نے بنائے. کیا بنائے؟ ائمتا، امام بنائے. ایک امام نہیں بنائے، ہم نے 12 محافظ بنائے، ایک مبلغ بنائے. رسول مبلغ ہو گئے اور 12 جو ہیں وہ محافظ ہو گئے. ہم نے امام بنائے. ان کو پہلے لفظ امام سے تعبیر کر دیا. ان کو پہلے لفظ امام ملی ہے، ان کو ہم نے امام بنایا. امام کی لفظ بنتے ہی امام کی لفظ ان کے لیے مستقل مکمل ان کے لیے مخصوص ہوگی. ہم نے انہیں امام، ہم نے ان میں سے امام بنائے. اب کہتا ہے جن کو ہم نے امام بنائے انہیں ہم نے کمال کیا دیا. امام ہونا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کی تشریح کیا نام ہے؟ اس کمال کا تشریح یہ ہے یہدونا بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. بس توجہ فرمائیں. ان کا کمال کیا ہے؟ امامت کا کمال کیا ہے؟ کہ یہ کمال رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. رات میں نے امر کی تھوڑی سی تشریح کی، جو رہ گئی ہے اسے بیان کرنا ہے. یہ جو امر ہے اس کا ذات عامر سے بلا فاصل واسطہ ہے. میرے ساتھ ذہن میں اس امر کا ذات توحید سے جو ہویت ہے، جو ذات ہے، جو نفس رحمت ہے، میں کیا کہتا ہوں، جو ذات ہے، جو نفس رحمت ہے، ذات توحید ہے، اس امر کا اس ذات سے بلا فاصل تعلق ہے. ایسا تعلق ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان کے تعلق میں زمانہ نہیں ہے. اور ان کے اور اللہ کے درمیان میں وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے. معلوم ہو گیا امام کی سب سے پہلی شناخت یہ ہے کہ وہ زمانے سے پہلے بنے. جو زمانے میں بنے وہ امام ہو ہی نہیں. معلوم ہو گیا جو زمانے میں بنے گا وہ امام ہو ہی نہیں سکتا. امام ہوگا ہی وہی جو زمانے سے پہلے بنے. یعنی ابھی زمانہ نہ بنا ہو، وہ پہلے بن جائے تاکہ اس کا اعلان کہ میں امام زمانہ ہوں میری عدالت ثابت ہو جائے. میرا کمال ثابت ہو جائے. یہ جو امام زمانہ کہے گا کمال کس کا ہوگا؟ اس کا نہیں ہوگا، بنانے والے کا ہوگا. امام زمانہ یہ کہیں گے دلیل توحید کی ہوگی. ان کا بننا ثبوت ہو جائے گا ذات توحید کا. معلوم ہوا اب ان بننے والوں کے ذہن ہے میرے ساتھ. میں تھوڑی سی بحث کو پھر ذرا گھمر کھیت میں لے آنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے توحید ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے. ان کو بلا
درمیان میں زمانے کا فاصل نہیں دیا، وقت کا فاصل نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے یہ کب بنایا ہوگا؟ زمانہ تو بنا ہی نہیں، بس صرف اتنا کہا ہوگا جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. کوئی لفظ آپ مجھے فرمائیں، ان کو کیسے تعبیر کریں؟ جب ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے تو پھر کیا تعبیر کریں گے؟ ہم آپ کو سمجھانے میں کون سی لفظیں صرف کریں گے؟ یہی کریں گے جب سے وہ ہے تب سے یہ ہے. فرق یہ ہے وہ بنانے والا تھا یہ بننے والا. ان کے علاوہ ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں. توجہ فرمائیں، لفظیں نہیں ہیں. اب جو بنانے والا ہے، وہ جو بنانے والا ہے یہ علت ہے، علت ہے. یہ بننے والے معلول ہیں. گھبرائیں نہ، یہ منطق کی بحث ہے. منطق اللہ علت ہے، علت یہ معلول ہے. پھر اللہ جنہیں بنا رہا ہے ان کے لیے سمت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے لیے سمت کا تصور نہیں ہے. وہاں جہاد نہیں ہے. جہاد کتنی ہوتی ہے؟ 6، سامنے پیچھے اوپر نیچے. اور یہ شش جہاد ہے. خالق کے لیے شش جہاد کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ ایک کمال ہے. وہ کمال ایسا ہے کہ احد ہے. میری سب سے وہ شادی وہ احد ہے. اس کی احدیت کے لیے لفظ کی عدد کی بھی لفظ نہیں ہے. ایک نہ ہوتے اس کے ایک ہونے کا تصور آپ کیسے سمجھتے؟ فرمائیں جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے اسے کیسے ہم ایک سمجھتے ہیں؟ ان کا ایک ہونا ہمیں سمجھ آئے گا. اگر وہ ایک بنائے تو ایک کافی نہیں ہوگا. وہ بنائے بھی جمع اور بنا کے بھی ایک ہو. یہ ہے کمال ان کا کہ ان 14 میں بیان وقت کثرت بھی ہو اور وحدت بھی ہو. ان میں بیان وقت کثرت بھی ہو اور وحدت بھی ہو. ان کی کثرت دلیل ہو اس کی وحدت کی. ان کی کثرت دلیل ہو توحید کی وحدت کی. اور عالمین کی کثرت دلیل ہو ان کی وحدت کی. یہ منطق ہے تو مشکل. اسی لیے اللہ نے ان کو ان معلول 14 کو معلول بنا کے علت خود بنا. میں کیا کہتا ہوں؟ ان 14 کو بنا کے بلا فصل بنا کے علت کون بنا؟ اللہ. اور علت تامہ بنا. علت تامہ وہ ہوتی ہے کہ جب سے علت ہو معلول کے وجود میں تاخیر نہیں ہوتی. جو نہیں دنیا سمجھتی آل محمد. میں جملہ کو خدا کی قسم، علت تامہ وہ ہوتی ہے کہ جب سے علت ہو جو اس کا معلول ہے اس میں تأخر نہیں ہوگا. اگر ذرہ بھر بھی دیر ہوئی علت تامہ ناقصہ ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے ان کا وجود کمال توحید کی دلیل ہے. ان 14 کا وجود کس کی دلیل بنا؟
دلیل ہے توحید کے کمال، توحید جو کامل ہے. اور شریعت میرا برد کر سالات پڑھ دیں. یا والا بات تھوڑی سی سمجھ آئی یہاں تک. اب یہ دلیل کن کی بنے؟ کمال توحید. کمال توحید جو اس کا کمال توحید ہے، وہ کمال توحید سارے کا سارا سمٹ کر جس میں آیا ہے اسے امر کہتے ہیں. کل کا کل اس کا کمال، گھبرائیں نہیں، سمٹ کر جس میں آیا ہے اس کا کیا نام ہو گیا؟ امر. امر کون ہے؟ اللہ کا. چونکہ یہ امر ہے، امر کے معنی کمال توحید اپنی قدرت و علم و اختیار میں سمٹ کر جب ایک نقطے میں جمع ہو جائے، آپ بھی نہیں سمجھ رہے، اسے امر کہتے ہیں. اب پتا چلا علی نقطہ پہ سمجھ رہے ہیں. اب سمجھ آئی کہ علی علیہ السلام بے کا نقطہ کیوں ہے، کہ سارا قرآن سمٹ کے کہاں آیا بے کے نقطے میں. اور وہ نقطہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. پھر علی امر الہی ہے. علی علیہ السلام کا یہ کیا بنی؟ علت بنی. یعنی وہ علت، یہی وجہ ہے میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، 14 وہ کمال ہیں جن کی علت فقط توحید ہے. میں نے پوری کتاب سنا دی. ان کے وجود کی علت فقط توحید ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 14 کے وجود کی علت، وجود کا سبب فقط توحید ہے. میں معلوم ہوا کہ توحید نے بنا سکتی ہے، یہ نطفے سے نہیں بنتے. کیوں دیر سے کیوں سمجھ؟ یہ کمال ہے ان 14 کا. ان 14 کی علت کون ہے؟ یعنی یہ وہ کمال ہے جنہیں فقط اور فقط اللہ ہی بنا سکتا ہے. دنیا کا کوئی سبب انہیں نہیں بنا سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا کا کوئی سبب انہیں نہیں بنا سکتا. پھر وجود نسبی میں مشیت شامل ہوگی، پھر یہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوگا. یہ ہماری طرح وجود میں نہیں ہے. جیسے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ان کا آنا ہماری طرح نہیں ہوتا. جب ان کا آنا ہوتا ہی مشیت کے تحت ہے، پھر خانہ کعبہ کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کو خدا کی قسم خانہ کعبہ کو دھونے کی ضرورت کا تصور ختم ہو گیا. پھر ہر ایک کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، مگر آل محمد کا مسجد نبوی میں دروازہ بند نہیں ہو سکتا. کیونکہ بند ان کے کیے گئے جہاں یہ حالتیں ہوتی ہیں. جہاں یہ حالتیں نہ ہوں وہی امر الہی ہے. کون؟ اللہ. یہ امر ہے، علت ہے.
ان کی علت تامہ ہے، علت تامہ، اور ان کے درمیان میں تقدم زمانی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے درمیان میں سبقت زمانی نہیں ہے۔ تو گھبرا کیوں رہے؟ ان کے درمیان میں تقدم زمانی نہیں ہے، سبقت زمانی نہیں ہے۔ پھر زمانے کی کون سی شے ایسی ہے جو امام زمانہ نہ جانتا؟ پھر انہیں سجدہ ہے یہ دعویٰ کرے سلونی، وجہ سے کہ الواحد ہو بحث مشکل ہو جائے گی، وہ نہیں پڑھتے، ذرا بلندر صلوات پڑھے نہیں پڑھتے مشکل ہو جائے گی۔ صرف یہ لفظ مجھے ضرور کہنا تاکہ پھر بات کو آگے بڑھانا کہ ان 14 کی علت اللہ ہے، صرف توحید ہے۔ یہ بات سمجھ آئی بات؟ خدا کے لیے یہ سمجھ آ گئی، ساری شے سمجھ آ جائے۔ تو پھر یہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ مشیت کے وجود نسبی ہے، خلقت کے وجود نسبی نہیں ہے۔ ان کا جو وجود نسبی ہے، وجود نسبی سمجھ رہے ہیں، خاندانی وجود ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ مشیت کے اعتبار سے ہے، خلقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ان کا وجود نسبی مشیت کے اعتبار، چونکہ یہی امر ہی تو مشیت ہے۔ اب جب یہ ہے کہ اب ان کو کیا بنایا؟ اپنی خود علت تامہ بنا، یہ معلول اول بنے۔ ان کو سجدہ ہے کہ یہ کہے ہم اول ہیں۔ اول وہ ہوتا ہے جس کے پہلے کچھ نہ ہو، انہیں سجدہ ہے کہ یہ کہے ہم اول ہیں۔ علی فرماتے ہیں انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممیت۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں نہیں دنیا کو سمجھ آتی؟ خدا کے لیے خوش ہے، یہ آخر اللہ کا اول ہونا ان کے اول ہونے سے ثابت ہے، اس کا آخر ہونا ان کے آخر ہونے سے ثابت ہے، اس کا ظاہر ہونا ان کی وجہ سے ہوا، ان کا محیی مارنے والا ہونا ان کی وجہ سے ثابت ہوا، زندہ کرنے والا ان کی وجہ سے ثابت ہوا۔ اگر یہ درمیان میں وجہ نہ ہوتے، خبر ہی نہ ہوتی ہے یا نہیں، اب اللہ نے ان کو علت بنایا، بس بات بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا میرا پتر، بیٹھ جا۔ اب ان کو اللہ نے کیا بنایا؟ خود علت تامہ بنا۔ ان کو کیا بنایا؟ معلول اول بنایا۔ یہ معلول اول ہو کے پھر علت ثانیہ یعنی دوسری علت، پہلی علت توحید۔ خدا کے لیے منطق کی بات سمجھے، منطق کی۔ پھر یہ علت بنے عالمین معلوم۔ اب میں جملہ کہہ دوں اپنے منطق کے، جو خدا کے لیے جو صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا اپنے لیے، پھر عالمین بنائے ان کے لیے۔ یہ بنے توحید کے ثبوت کے لیے،
علت کون ہے؟ یہ عالمین کی علت کاملہ ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ اللہ ان کی علت تامہ ہے۔ بہت سرگرات کو اچھے نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ لیکن یہ علت تامہ، ان کی علت تامہ توحید ہے، پھر یہ علت کاملہ ہے۔ عالمین کے علت کاملہ وہ ہوتی ہے جب معلول کو ضرورت ہو، تب اس کا وجود ہے۔ جب یہ چاہیں گے اس کا وجود ہونا شروع ہو جائے۔ اسی وجہ سے علت کاملہ اور علت تامہ میں معلول کے تمام معلول سے جتنا متعلق علم ہے، اس معلول کا علم ہونا ضروری، ورنہ علت نہیں بن سکتا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جو عالمین جن کی معلولیت میں عالمین بنے، وہ عالمین کے ہر معلول کا علم رکھتا ہو۔ بابا جو اپنے خاندان کا علم نہ رکھے وہ اور نہیں برباد ہے۔ اپنے گھر کا بھی جسے علم نہیں ہے، کن کے معلوم؟ شاہ جی عالمین معلوم۔ آخری مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آل محمد کی عظمت سامنے آ جائے۔ عالمین معلول ہیں، عالمین کب تک معلوم ہے؟ جب تک عالمین بنتے رہیں گے علت کا موجود ہونا واجب ہے۔ اگر آج معلول بن رہے ہیں تو بتائے دنیا علت کون ہے؟ پھر چھوڑو ہر مذہب کو، مانو امام زمانہ، مانو نہیں مانتے۔ امام زمانہ علیہ السلام علت ہے یا نہیں؟ آج علت اس زمانے سے چلی جائے، ایک لمحے کے لیے چلی جائے، معلول کا وجود نہیں رہتا۔ اسی لیے تو قرآن نے دعوے سے کہہ دیا، جنہیں میں نے اپنا معلول بنا کے اپنا امر دے کے بھیجا ہے، وہ کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج زمین و آسمان کا باقی رہنا دلیل ہے، حق نے ابھی تک کسی کی بیعت نہیں۔ لہذا معلوم کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ نے اسی علم کو لفظ امر سے تعبیر کیا، لفظ امر۔ اب اس امر کی حقیقت ہمیں سمجھ سے بالا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی کہ سارے علوم جتنے اختیارات ہیں وہ سارے جمع ہو گئے اس امر میں۔ لہذا اللہ جب بھی انہیں امر کی اطاعت کا حکم دے گا، اس لیے تو دعویٰ علی سے کرایا تاکہ انہیں الامر پہلا ثابت ہو جائے۔ سارا امر اسی، لیکن یہ امر نبی کو بھی دیا، یہ امر امام کو بھی دیا۔ توجہ فرمائیں، یہ امر کن کے کو ہے؟ حضور پاک کے پاس امر ہے یا نہیں؟ اب ادھر میں پھر واحد کی چھوڑ دی، حضور کو بھی یہ امر ملا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے امام، ان کے امام کی لفظ مخصوص ہے، سرکار کے لیے نبی کی لفظ مخصوص ہے، اگرچہ حضور بھی امام ہیں لیکن نبی کی لفظ مخصوص ہے۔ اب میں دعا پڑھتا ہوں جسے کہتے ہیں دعائے عدیلہ۔ عدیلہ کے معنی ہیں جس میں اس کا عدل ہے۔ یہ جا کے آپ خود جا کے دعائے عدیلہ کو آپ پڑھیں۔
گھر میں آپ کی دعائے عدیلہ موجود ہوتی ہے. اس دعائے عدیلہ میں خالق فرما رہا ہے کہ بعثل انبیاء لیشبین عدلہ. بعثل انبیاء لیشبین عدلہ ونصب الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ. اللہ اکبر. دعائے عدیلہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بعثل انبیاء، اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء آئے، کیا کام کرنے آئے؟ انبیاء آئے، انبیاء کیا کام کرنے آئے؟ لیبین عدلہ. اس لیے مبعوث ہوئے انبیاء تاکہ اس کے عدل کو بیان کریں. توجہ نہیں فرمائی، میں کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی. انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ اس کے عدل کو بیان کریں. تو معلوم ہوا عدل کا اصول دین میں رسول کے بعد عدل شامل نہیں ہوا. تو جو فرمائے عدل کو جو بھیجا انبیاء کو کیا کرنے کے لیے؟ عدل کو بیان کرنے کے لیے. جب عدل بیان ہوگا اسی عدل میں یہ بیان کریں گے کہ جب تک جزا سزا میں عدل نہیں ہوگا نہ جزا صحیح ہے. وقت نہیں ہے جناب میرے ساتھ ہو جائے. جزا سزا صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں عدل نہ ہو. غور نہیں فرما رہے ہیں. عدل کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جزا سزا. جزا سزا کس کے تحت ہوتی ہے؟ سزا کس کے تحت ہوتی ہے؟ ظلم یا عدل کے تحت؟ جزا کس کے تحت ہوتی ہے؟ عدل کے تحت. عدل کے تحت جزا، عدل کے تحت سزا. جب عدل اور جزا، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. یہی انبیاء کے کمالات کا وہ جو بیان کرتے رہے، یہی نتیجہ تھا جب رسول آئے تو علی سے کہا یا علی انت کسیب النار والجنہ. ذہن میں رہا ہے نا میرے ساتھ؟ ذہن میں رہا ہے تو معلوم ہو گیا عدل یہی تو بیان کرتے رہے. جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. یقیناً لوگوں نے پوچھا ہوگا پھر نجات کے لیے کیا سبب اختیار کرے؟ کہاں ہوگا ولایت علیہ. باب ہندہ میں نے پڑھی ہے. انبیاء کو بھیجا لیبین عدلہ. دعائے عدیلہ وہاں جا کے یہ جملے دیکھ لیجیے. لیبین عدلہ تاکہ اس کے عدل کو وہ بیان کرے. عدل کا نتیجہ بیان ہوگا یا نہیں؟ نہ فرمائیں نا کوئی نتیجہ آپ بھی تو نکالیں گے. آپ پورے ساتھ ہو جائے نکالیں نتیجہ. جب عدل ہوگا تو پوچھیں گے صحیح عدل کن کے درمیان میں ہوگا؟ جزا سزا کا نتیجہ نجات کیا ہوگا؟ بتایا گیا ہوگا یا نہیں؟ معلوم ہو گیا. دیکھیں جو بیان عدل انبیاء اس لیے بھیجے تھے تاکہ وہ اس کے عدل کو آگے بیان کریں. ونصب الاوصیاء اور ان کے جانشینوں کو اس لیے نصب کیا. فنصب نصب کیا. معلوم ہوتا ہے خلیفہ بن کے آتا ہے بنتا نہیں. یہ نصبہ کی لفظ ہے. الہ رب کا فنصب الہ رب کا فرقہ بھائی گا نہیں. نصب کے معنی خود ان کو منسوب کرو، ان کو بناؤ. اب نصب الاوصیاء خدا کے لیے توجہ فرمائے. انبیاء آئے اس کے عدل کو بیان کرنے کے لیے. خدا جانے کتنا عدل بیان کیا ہوگا. ہر طرف ہوگا کہ وہ عادل ہے، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے. جنہوں نے مانا ہوگا عادل بھی تو مانا ہوگا. مانا ہوگا یا نہیں؟
بیان کر رہا ہے اسے بھی عادل مانا ہوگا یا نہیں مانا ہوگا؟ جب عادل بیان کرے گا بیان کرنے والا بھی تو مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آیا ناسب الاوصیاء، قرآن رازوں میں بیان، دعائیں راز ہیں، سمجھنا ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے، باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ باتیں آل محمد کی ہو رہی ہیں، دعا خالق سے مانگی جا رہی ہے۔ کیسا ذکر ہے؟ ذکر کرے تو دعا نہیں، ذکر سبب دعا بن رہا ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے، دعا خالق سے کی جا رہی ہے۔ یہ تو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ناسب الاوصیاء، اور توجہ فرمائیں، ناسب الاوصیاء اسی خاتم کے جو جانشین نسب فرمائے ہیں، لے جو بینا طولہو، طول دوئے والا، طولہو وفضلہو، میں قربان نہ ہو جاؤں، بس تو جانے، تیرے امام جانے، اللہ جانے کیا بنایا ہے تم۔ خدا کی قسم ناقص ذہنوں میں تصور لفظ نہیں آتی جو ان کے لیے بیان کرے۔ شایان شام جہاں لفظیں نہ ملے وہی تو امام ہوتا ہے۔ لفظیں دیکھیں، علم سے لفظیں بنتی ہیں، وہ علم بھی ناقص ہے، تو ان کی شان میں جو لفظیں ہم بیان کریں گے ان کے کمال علمی کو نہیں بیان کریں گے۔ لیکن ناسب الاوصیاء، اللہ نے اوصیاء کو نسب کیا، کیوں؟ لِيُظْهِرَ طَوْلَهُ، تاکہ وہ ظاہر کرے اس سے اپنا طول، دوئے والام طول، اور اپنا فضل، کیا بیان کیا اسے ظاہر کرے، بیان نہ کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بیان اور ظاہر میں فرق نہیں ہوا، یعنی یہ کیا بنے گا؟ اس کے طول کا مظہر بنے گا، طول اس کا ہوگا، مظہر یہ بنے گا۔ اب طول کے کیا معنی ہے؟ طول کے معنی ہیں سخاوت، کریمی، سخاوت، اس کے طول کا مظہر کون ہوگا؟ امام۔ جب امام اس کے طول کا مظہر ہے، وہاں کمی کا تصور نہیں۔ نابینا کہتا ہے علی روٹی دو، کمبر جلدی کا روٹی دو، بولا کمبر نے کیا کہا؟ روٹی اونٹ پہ، فرمایا اونٹ دو، بولا اونٹ قطار میں ہے، دیر نہ کرو قطار میں۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ مانگ رہا ہے روٹی اور علی دے رہا ہے ساری قطار، یہ طول کا جو مظہر ہے۔ اللہ کے طول کا مظہر کون؟ سرکار علی ہے۔ اب جو کمبر نے کہا اونٹوں کی قطار پہ، اللہ جانے کس اونٹ پہ روٹی ہے، جواہرات تو تھے، البتہ کمبر بیچارے کو کیا خبر، لادا بھی خود ہوگا، خبر بھی نہیں۔ سرکار علی نے فرمایا کمبر میرے ساتھ اتنی مدت رہ کے بھی مجھے نہیں پہچانا، کمبر مجھے نہیں پہچانا، مولا اونٹ پہ جو تھا۔ سرکار نے فرمایا میرے لیے اونٹ بھی اتنی ہے جتنی قطار۔ میں کیا کہتا ہوں؟ تیرے لیے تو ایک اونٹ کا تصور ہے، وہی اونٹ میرے لیے قطار کے برابر ہے۔ قطار دے دے تو برابر ہے، اونٹ دے دے تو برابر ہے، جس کا میں مظہر ہوں وہاں کمی نہیں ہے۔ اس کی کریمی کا مظہر کون ہوتا ہے؟ اب اس کے طول کے متعلق تصور کریں گے تو پھر مظہریت میں وہ کمال پیدا نہیں ہوگا۔
پھر اس قول کے بعد کیا ہے؟ اس کا فضل. یہ قول و فضل کب سے دیا؟ بات چلا. اب امر نبی کو بھی دیا، امام کو بھی دے کے. سورہ غم نازل 27واں پارہ 56 نمبر آیت نوٹ فرما لیں. اب قرآن کہتا ہے رسول کے لیے ھذا نذیر من النذر الاولی. آگے تمہارا فبأي آلاء ربک تمہارا ادھر نہیں جاتے. ابھی آپ متعمل نہیں ہے، متعمل نہیں کہ تمہارا کہ میں کس میں بیان کروں. پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. نہیں بیان کرنا بھی نہیں، جب ہوگا انشاءاللہ. کل 2 بجے سے کل بھی ہے، کل دیکھیں گے. یہ کیا ہے؟ ھذا کس کو کہا گیا؟ ھذا نذیر. ھذا کون ہے نذیر؟ رسول. ھذا نذیر. نذیر کون ہوتا ہے؟ رسول. کیا کہا گیا؟ یہ نذیر ہے. یہ ھذا نذیر. افسوس یہ ہے کہ علماء نے اس کی تشریح کی نہیں. کیا کریں؟ ھذا نذیر من النذر الاولی. جو اس رسول سے پہلے نذیر ہیں ان میں سے یہ نذیر ہے. ہاں یہ کیا بات ہے؟ ھذا نذیر. کون نذیر ہے؟ ھذا کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ھذا نذیر. یہ نذیر ہے. کن سے نذیر ہے؟ من النذر الاولی. پہلے ایک نذیر نہیں، نذر الاولی. معلوم ہوتا ہے رسول کے نذیر ہونے سے بھی پہلے کوئی نذیر ہے. وہ کون ہے؟ نبی ہو نہیں سکتے، رسول ہو نہیں سکتے، فرشتے ہو نہیں سکتے. پھر کون ہوں گے؟ جو رسول سے پہلے نذیر ہیں. اب یہیں سے پتا چلا جو پہلا نذیر ہے رسول سے پہلے، اسی نذیر کو کہتے ہیں کہ جس نے تمام روحوں سے اس کی ربوبیت کا عہد لیا. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سے عہد لینے والا کون ہے؟ کس نے عہد لیا؟ رسول نے عہد نہیں لیا. اللہ عہد آ کے لے نہیں سکتا. پھر اللہ کی جگہ کون ہے جو نذیر بن رہا ہے؟ بیت اللہ کہہ دوں جس کی نظارت کے سامنے رسول بھی موجود ہے. اب علی فرماتے انا آخذ العہد علی الارواح. میں جو روحوں سے عہد لینے والا تھا، انا منادی لہم، میں ہی تو ندا دینے والا تھا. الست بربکم. نذیر اولا کون ہے؟ جناب علی کہے، اگر اور کوئی کہے تو کہتا ٹھیک ہے، جناب علی کا نام ہے تو تکلیف ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کیوں؟ کون ہے عہد لینے والا؟ اس لیے میں نے اس کو یہاں محرم رمضان میں بھی بیان کیا، آگے پیچھے بھی اسی آیت کو میں نے بیان کیا. الست بربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو رب کے معاملے میں میں کہہ کے رب بنوائے اسے علی کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ انل منادی لہم علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں انل منادی لہم ان روحوں پر میں منادی کرنے والا تھا کیا کہا میں نے الستو بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں آگے لفظ ہیں بے امر قیوم لم یزل یہی امر ہی تو ہے جس نے مجھے میں کا رتبہ دیا اگر یہ امر نہ ہوتا مجال نہیں تھی کہ اللہ کا امر کہا ہے یا نہیں کہا اس لیے جناب علی فرماتے ہیں نحن النظر الاولی لوگوں ہم ہی نظیر اولا جب الستو بربکم نے کہا تو آگے کیا جواب ہے قالو بلا وہ دہراتے لیے یہاں میں بیان کر چکا قالو بلا قالو بلا میں کون ہے کہنے والے تیرا کہنے والے ہیں قالو بلا علی عہد لینے والا اس کے عہد کو قالو بلا کہہ کے اللہ مانا گیا مصدق کا ہونا ضروری ہے یا نہیں جب منوائی جائے گی اس کے لیے مصدق کا ہونا تصدیق کرنے والے کا ہونا ضروری ہے آج علی نے توحید منوائی سرکار علی علیہ السلام تھوڑا حجاب نہیں ہوا بھی کچھ تو رہنے نہیں تھوڑا اتنے تک میں آپ بڑے تحمل سے جا کر پہنچ گئے بس شیر ہے جو نذیر نحن النذیر اولا چونکہ یہ میرے گھر کی مجلس ہے میں چاہتا ہوں آج ایک آخری بات رہ گئی ہے عصمت کے بعد اس کو بھی بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھے ذرا مشکل ہے اس لیے میں نے مجلس کا جو انداز ہے اس کا حق ادا کر دیا ذرا مشکل سناتے ہیں منطق علم کلام فلسفے کی بحث کو تھوڑا سا شروع کر کے جلدی جلدی تو منزل تک پہنچاتا اب جناب یہ ہوا کہ فرماتا ہے کہ نحن النظر الاولی ونحن النظر الاخرہ آخرت کے نظیر بھی ہم ہیں قیامت میں کون ندا دیتا اس دنیا کے نظیر بھی ہم ہیں فکرنا نحن نظیر خدا کے لیے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے نحن نظیر کل زمان و آوان ہر زمانے میں ہم نظیر ہیں ہر لمحے لمحے میں ہم نظیر اب معلوم ہوا یہ جو ندا دے رہا ہے یہ علی ہے ہر لمحے میں ہر زمانے میں اب پتا چلا کوہ دور پہ جو ندا دے گا اللہ نہیں ہوگا علی آپ لوگ سب میرے ساتھ مل کے یہ فٹ کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں نبوت و امامت کا لازمہ عصمت یہ سنا کرے ایسے مضمون نہیں بیان ہوتا خبر خدا جانے کہاں سے چن چن کے لا کے نبوت و امامت کا لازمہ عصمت عصمت کا لازمہ طہارت یہ ذہن میں ہے نا میں نے بیان کیا عصمت کا لازمہ کیا ہے طہارت ابھی آپ نے عصمت کا لازمہ اللہ کے کمال فکر کو فاطمہ کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا نا ذرا صحیح سرکار نے فرما پڑھا بھی اب عصمت کا لازمہ
نبوت و امامت کا اس لازمہ عصمت، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عصمت کا لازمہ طہارت، صرف معصوم ہونا کافی نہیں، طاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ طہارت کلیہ مطلقاتوں سے میں نے عرض کیا، اسی وجہ سے جب عصمت کے ساتھ طہارت کاملہ کلیہ ہوگی تو اب علم کا نتیجہ ہے کہ طہارت ہی مستلزم حکومت ہوتی ہے۔ گھبرا گئے؟ حاکم کسے ہونا چاہتا؟ حکومت کس کو ملنی چاہیے؟ حکومت دنیا کی حکومت نہیں، توحید کی حکومت کنہیں ملنی چاہیے؟ اب میں نے اتنی بڑی بات کی، آپ نے کہا چلو جی میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر طبیعت نہیں ہے تو میں دوسرا نقطہ میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں سنی یار۔ اب یہ جو طہارت ہے، یہ طہارت ہے مستلزم حکومت۔ اب عالمین کی کل حکومت اس کو ملے گی کہ وہ صرف معصوم نہ ہو، صرف معصوم نہ ہو، کیا ہو؟ طاہر بھی ہو۔ اور اس طہارت میں کون کمال طہارت ادا کرے؟ حق ادا کون کرے؟ توحید، ہم نہیں۔ توحید ان کے کمال طہارت میں حق ادا کرتا۔ پھر آپ بھی نہیں سمجھ رہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جہاں جن کی طہارت میں توحید حق ادا کرتے ہیں انہیں سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو مشیت الہی ہے۔ بس اگر آپ مجھے 10 منٹ دے دیں، میں بیان کرے تو گھنٹہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہیں تو 10 منٹ یہ جو عالمین کا نظام ہے، نظام عالمی دو قوتوں کی وجہ سے برقرار، منطق، فلسفہ، علم کلام ملا کے بات عالمین کا سارا نظام دو قوتوں سے برقرار ہے۔ ماشاءاللہ یہی تو ہے، دو قوتیں، ان سے یہ نظام عالمی چل رہا ہے۔ ایک ہے قوت فعلی، ایک ہوتی ہے قوت انفعالی۔ فعلی مؤثر، انفعالی متاثر۔ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جلدی سے ایک جملہ شاجی کروں۔ ایک قوت فعلی ہے، ایک قوت انفعالی ہے، تو معلوم ہوگا عالمین کا نظام ان دو قوتوں میں برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ دو قوتیں مناسب نہیں ہوں گی عالمین کا نظام نہیں چلے گا۔ اب اسے میں تھوڑا سا پلٹ کے کسی مجلس میں نے یہاں دہرایا تھا، کوئی حاضری پھر دہرا کے میں جملہ کہتا ہوں، یہ قوت فعلی اور قوت انفعالی کو علم فلسفہ میں قوت جاذبہ، قوت دافعہ، ایک کھینچنے کی قوت، ایک دفاع کرنے کی قوت۔ چلو میں جلدی سے پہلے آپ دیکھ میرے ساتھ دو قوتیں، قوت جاذبہ، قوت دافعہ۔ یہ جو عالمین کا سارا نظام ہے، ان کے نیچے ستون ہیں، کراچی میں شاید کہیں ستون ملا ہو، یہ کوئی ستون، یہ ستونوں میں بنے ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے نظام جو خالق نے بنائے ہیں،
بغیر ستون کے ہیں یا نہیں؟ جب یہ بغیر ستون کے کھڑے پھر کون سی دو قوتیں ہیں؟ غور نہیں فرما رہے، میں کدھر لے جانا چاہتا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جناب، یہ جو جتنی عالمین کا اتنا بڑا نظام ہے، ملکوتی عالمین کا جو نظام ہے، کس میں چل رہا ہے؟ ان دو قوتوں میں۔ ایک قوت جاذبہ ہے، ایک قوت دافعہ ہے۔ جاذبہ کھینچ رہی ہے، دافعہ دفع کر رہی ہے۔ یہ سورج مرکز ہے، اس کے ارد گرد جتنی سیارے ہیں یہ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ محور سے دور کیوں نہیں جاتے؟ مرکز سے ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ یہ جب سے نظام چل رہا ہے اسی پر یہ گردش کر رہے ہیں، ہزاروں میل کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی سیارہ اپنے محور سے اندر نہیں آیا، کوئی سیارہ محور کے باہر نہیں گیا۔ معلوم ہوا کوئی کھینچنے والی قوت ہے، کوئی دفع کرنے والی قوت ہے۔ اگر یہ قوتیں نہ ہوتی سیارے آ کے مرکز سے ٹکرا جاتے، نظام نہ چل سکتا، دائرے سے باہر نکل جاتے، عالمین کا نظام نہ چل سکتا۔ 21 نوروز کو جتنے فاصلے پر زمین سورج سے ہوتی ہے ہمیشہ اسی فاصلے پر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی سرزمین میں سورج کو پلٹایا گیا۔ اشارہ کس نے کیا؟ اچھا یہ محور میں گردش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کبھی کوئی سیارہ دور نہیں نکل جاتا۔ معلوم ہو گیا دو قوتیں کام کر رہی ہیں۔ قوت جاذبہ ہے، جلدی کریں، ایک قوت دافعہ ہے۔ قوت جاذبہ کا نام محبت ہے۔ قوت جاذبہ کا نام محبت ہے، قوت دافعہ نفرت کہلاتی ہے۔ محبت کو تولا کہتے ہیں، نفرت کو تولا۔ جس مرکز سے محبت کا نام ایمان ہے، کوئی تو ہے جو مرکز بن رہا ہے۔ قوت فعلی کھڑی ایسے کل بھی چھٹی ہے لیکن ماتم بھی ہوگا، کافی جگہوں میں پڑھنا۔ جناب یہ ہوا کہ قوت فعلی، قوت انفعال۔ اچھا ہاں صحیح پڑھا، قوت فعلی، قوت انفعال۔ اب یہ اصول ہے کہ جس میں قوت فعلی زیادہ ہوگی اور جس میں قوت انفعالی زیادہ ہوگی پریشان ہوگا۔ جن میں قوت فعلی کم ہوگی، کم، وہ اس پہ حاکم ہوگی۔ اب کہے کہ آپ گھر بھی چلے جائیں اور میری تقریر بھی سنی سمجھ نہیں آئی، اب گھر نہ جائیں، یہی رہیں، دفتر نہ جائیں، کل چھٹی ہے بابا نہیں جانا، یہ سیل میں نکال دے کل جانا چھٹی ہے۔ قوت فعلی، قوت انفعال۔ اب سب سے زیادہ قوت انفعال، قوت فعلی کا جو فقدان ہے، ماہرین طبقات الارض زمین کے جو ماہرین کہتے ہیں کہ زمین میں قوت فعلی ہے نہیں، انفعال ہے، اثر لیتی ہے، اثر کرتی نہیں۔ اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، اسی زمین کو ہم مٹی کہتے ہیں۔ اربعین عناصر کتنے ہیں؟ اربع بھی میں نے کہا آپ بھی جواب دیر سے دیا، اربع بھی میں نے کہا جواب دیر۔ 4 عناصر ہیں، مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ یہ 4 عناصر ہیں نہیں۔ زمین کیا ہے؟ مٹی،
اب زمین میں قوت فعلی نہ ہونے کے برابر ہے. کب؟ اسی وجہ سے پانی میں یہ مٹی ایک عنصر ہے. مٹی اپنے مقصد کی بات کریں نا, ادھر میں نہیں جانتا ہے میرے لیے, ادھر اپنے مقصد کی طرف. یہ جو مٹی ہے اس میں قوت فعلی کم, اسی وجہ سے پانی اس سے زیادہ قوت فعلی رکھتا ہے. اس لیے حکومت ہے پانی کی, جدھر چاہے مٹی کو اٹھا کے لے جاوے. معلوم جو ابو تراب ہوگا وہ تو بڑا ہوگا. اب مٹی کیوں ایک بہا کے لے جائے, زمین کو چیر کے پانی نکل جائے, کبھی زمین نے روکا ہے؟ چونکہ زمین جانتی ہے فطرتاً کہ یہ میرا حاکم ہے. تو فطرتاً حاکم مانا جائے وہاں حکم میں عدولی نہیں ہوتی. اس پانی پہ حاکم ہے ہوا, چونکہ ہوا میں پانی کے مقابلے میں قوت فعلی زیادہ. اب ہوا چاہے تو اسی پانی کو شبنم بنا دے, پانی کو بادل بنا دے, پانی کو اولے بنا دے, پانی کو باد سموم بنا دے, باد سرسم بنا دے, باد صبا بنا دے, باد نسیم بنا دے. اور نہیں بنا دے, کون بنا دے؟ ہوا بنا دے. چونکہ ہوا حکومت رکھتی ہے با اعتبار قوت فعلی. اس ہوا پر تیسرا چوتھا عنصر کون سا ہے؟ اور اگر چاہے تو پانی کے ہوا کے وجود کو سخت ترین شرط کو گرم بنا دے, ان کی حیاتوں کو بدل دے. کبھی ہوا نہیں کہے گی مجھے گرم کیوں بنایا, جس کی طبیعت ہی سرد ہے گرم ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ جلدی سے اربع عناصر, یہ ہے مفردات کے حوالے سے. اب کرتے ہیں مرکبات کے حوالے سے. اب اللہ ہمیں نحو البلاغہ پڑھنے والے حضرات کے پیش نظر, اب اللہ نے ان چاروں اجزاء عناصر, اربع عناصر کے اجزاء لطیفہ سے اجراؤں میں فلکی کو بنایا. میں کیا کہتا ہوں, خطبہ سنا آپ نے. آسمان کیسے بنے؟ پانی میں کیا آیا؟ پانی سے بنے نہ جانا, کیوں پریشان کیوں ہو؟ جب بات میں کہتا ہوں پریشانی آپ میری بھی بڑھا دیتا. کیسے بنا آسمان, کیسے بنے؟ پانی حکم کیا ہوا؟ ہوا کو حکم ہوا کہ پانی کو آپس میں کیا کرے. جناب علی فرماتے ہیں اللہ جانے حکم دینے والا کون ہے. تھپیڑے دیے تو اس سے کیا پیدا ہوا؟ جھاگ پیدا ہوا, جھاگ سے بخارات پیدا ہوا. اسی بخار کو عربی میں دخان کہتے ہیں. ان دخانوں سے آسمان بنا. اللہ جانے کیا کیا بنا ہے, کن سے بنے؟ ان کے اجزاء لطیفہ سے بنے. ان کے اجزاء کثیفہ سے کیا, لطیفہ سے کیا بن گئے؟ اجرام. اب ان کو اجرام بنا کے اب اللہ نے انہی اجرام کو ان پہ حاکم بنا کے ان کو حاکم بنا دیا. اب حاکم بنا کے اب عالمین کا سارا نظام, یہ معدنیات جو کانوں میں ہیرے کیسے بنتے ہیں. ابھی میں حیدرآباد میں گیا ہوں, مجھے سرکار گھر سے ویڈیو نے مجھے وہ دیا ہے, تو فرمائیں یہ ہیرے کیسے بنتے ہیں, جواہرات کیسے بنتے ہیں. یہ آسمان اور آسمان, یہ سورج اور چاند کی اس نور کی کرنیں کو اپنے اندر جذب کر کے کثافت کو دور کر کے ہیرے بنتے ہیں. ہیرے کیسے بنتے ہیں, عقیق کیسے بنتا ہے, پھر یہ اب ان کو کس نے بنایا؟ اجرام فلکی کا تصرف میں, حکومت میں, ان میں کیا کمال پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر یہ سمندروں میں چٹانیں کیسے پیدا ہوتی ہیں, یہ اجرام فلکی کے تصرف کر دی جائے. یہ اگتے کیسے ہیں, نباتات کیسے اگتی ہیں, یہ پھل کیسے بنتے ہیں, ان میں شیرینی کیسے پیدا ہوتی ہے, پکتے کیسے ہیں, مٹاس کیسے ہوتی ہے. اب میرا امام فرماتا
فرماتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں پکتی ہیں انہیں پکاتا سورج ہے، مٹھاس چاند پیدا کرتا ہے۔ فرمایا میں سورج ہوں، والی چاند ہے۔ چاند ہے۔ اب یہ سارے یہ حیوانات کے نظام مواد وغیرہ یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اجرام، یہ جو اجرام سماوی ہیں ان کے تصرف کا نتیجہ ہے، یہ سارا نظام ان کے تصرف میں چلتا ہے۔ اور بابا یہ انہی سے بنا کے ان پہ تصرف کیوں کیا انہوں نے؟ اجرام بنائے گئے تو اجزائے اربعہ سے، عناصر اربعہ سے، پھر ان کی حکومت ان پہ کیوں ہوئی؟ اب معلوم ہوا حکومت اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ نے ان اجرام کو طاہر بنا دیا۔ طہارت نے آ کے انہیں تصرف عطا کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں نا اجرام جب تصرف کیا، اب آتے ہیں موالید اربعہ ثلاثہ کی طرف جلدی جلدی، 2-3 منٹ اور مجھے دے۔ سب سے پہلے جمادات، جمادات اس پہ متصرف کون ہے؟ نباتات۔ کتنی بڑی چٹان پہ اتنا سا نازک پودا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ میرے خیال باتیں اچھی نہیں لگ رہی، چلو آپ بہتر سمجھ سننا چاہتے ہیں۔ یہ نازک پودا اتنا چھوٹا سا اتنے بڑی پہاڑ پر کیوں اپنے چھوٹے پنجے گاڑ دیتا ہے؟ کبھی چٹان نے نہیں کہا تو کیا اور میں کیا، جانتا ہے کہ یہ میرا حاکم ہے، گاڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہ روح نباتی روح جمادی سے زیادہ بات ہوتی ہے، پھر روح جمادی اس نباتات پر، پھر کون حاکم ہے؟ روح حیوانی، جیسے چاہتا ہے پتوں کو کھا جاتا ہے، درختوں کو کھیڑ دیتا ہے، جیسے چاہے کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں حرکت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے۔ روح حیوانی کس پر حاکم ہو گیا؟ نباتات پر۔ ان تینوں چیزوں پر پھر کون حاکم ہے؟ روح انسانی، بس آگے مطلب پر یہ روح انسانی کیوں حاکم ہے؟ کہ روح انسانی میں عقل بھی ہے، ارادہ بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ اب تصرف کا دائرہ کتنا وسیع ہو گیا، نباتات کو چاہے تو جب چاہے، حیوانات کو چاہے تو جب چاہے، جمادات کو چاہے تو جب چاہے۔ کیوں طہارت ان کو کیوں حکومت ملی؟ طہارت کی بنا پہ۔ اب خالق نے انہی انسانوں پر ان کو حاکم بنایا جو روح القدس رکھتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، روح القدس انبیاء رکھتے، اب انبیاء کو ان پہ حاکم بنایا۔ کون بنے ان کے حاکم؟ نبی، چونکہ روح القدس روح انسانی سے بلند ہوتی ہے۔ پھر عالمین کو چلانے کے لیے بتا گئے مطلب پر اب اللہ نے روح امری کو بنایا۔ یہ روح امری کہ ان کی روح امری ہے جو اس کے ذات توحید کا امر ہے، لہذا پوری کائنات، پوری جتنی کائنات ہے یہ زیر تصرف ہے، زیر حکومت ہے، زیر اقتدار ہے، زیر اختیار ہے محمد و آل محمد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب معلوم ہوا کہ اب عالمین کا حاکم کسے ہونا چاہیے؟ کل بحث وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اب عالمین کا حاکم اسے ہونا چاہیے جن کی طہارت تمام عالمین کی طہارتوں سے اعلیٰ و افضل ہو، جن کی طہارت اعلیٰ و افضل ہے، ان کو حق ہے، عدل ہے کہ وہ حاکم بنے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، جو ان کی بھی حاکمہ ہو اسے فاطمہ کہتا ہے۔ بس چونکہ وقت کے حوالے سے آج اس بی بی کی شہادت کی رات ہے جس کے 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے۔ آج امام زمانہ صف عزا پہ تشریف فرما۔ اب
अकेले नहीं, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सरकार दो आलम मौजूद हैं, जनाब अली तमाम आइम्मा मौजूद हैं। आज की रात उस बीवी को पुरसा देना है जो मुझे हुक्म मिला है, सारी मसाइल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आज इस बीवी की शहादत की रात है या नहीं? आज की रात 10वीं की रात से कम नहीं है। मेरे माँ फरमाते हैं रो लिया करे खुदा जाने शाम के बाद, वैसे बीवी को रोने का हमें मौका मिले ना मिले। मिल के गए इमाम ज़माना तेरी जद्दा का बड़ा अरमान, इनकी शहादत का हमें बड़ा दुख है, लेकिन बाबा की शहादत के बाद 18 साल के सिन में बीवी के सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। वही मसाइल जो हम रोजाना सुनाते हैं, आपके बाबा की मज़ार से लिपट कर मेरी शहजादी फरमाती, बाबा सुबत अलैया मसाइब, बाबा जो मसाइल मुझ पे गिराए गए हैं, गिराए आए नहीं गिराए गए हैं। अगर दिनों पे आते काली रातें हो जाती और बीवी अपना हाथ रख कर कब्र मुबारक पे कहती, बाबा जब से कुलफुज ने हाथ पे वार किया है मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती। माशाल्लाह सही नाश कबूल फरमाए, साथ साथ आते जाए, साथ साथ लफ्ज़ होते हैं जो हम बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, बाबा मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती, ये कहकर बीवी रोती बाबा के करीब बैठकर। और रिवाज में कि एक दिन जनाब अली आए तो देखा बीवी पाक ज्यादा रो रही है, कहा शहजादी कौनैन खैर है, आज ज्यादा क्यों रो रही है? बीवी की चीखें निकल गई, रो के कहा आका अली आज सलमान फारसी ने आपके बारे में बात बताई है, सुनेंगे मैं बयान करूँ। उस वक्त में रो गई। मेरे इमाम ने फरमाया क्या बताया सलमान ने? मेरी शहजादी ने फरमाया सलमान ने बताया मौला मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। पुरसा देना, अल्लाह अकबर, पुरसा देना कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। खुदा गवाह जब ये सुना ना मेरे आका ने रो के कहा, ज़हरा आगे तो नहीं बताया, जनाब बेचैन होकर पूछती हैं मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देता। अजरुकुम अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए, मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब नहीं देते। इन हालात में जनाब सैयदा दिन गुजार रही है, जनाब अली ने और रोने के लिए बैतुल हुस्न बनाया। बीवी वहाँ बैठकर सारा दिन अपने बाबा को बैठकर रोती। जब मगरिब के बाद आके वापस आती ना घर की तरफ, बाजार में कदम रखती, दुकानदार दौड़ दौड़ कर कहते चिराग बुझा दो, ज़हरा वापस आ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब बीवी एक दिन जनाब अली आए, घर क्या देखा? बीवी बहुत से काम कर रही है, बहुत से काम, खाना भी पक रहा है, जनाब हसनैन के कपड़े भी साफ हो रहे हैं। कहा शहजादी कौनैन आप इतना अलीम है, आज इतने काम क्यों कर रही है? रो के कहा अली आका अगर इसका जवाब सुनना है मेरे करीब बैठ जाए, कहीं मेरी ज़ैनब आवाज ना सुने, कुर्बान ना हो। जनाब अली करीब बैठे, बैठ कर मेरी शहजादी ने फरमाया अली आका मैं आज रात की मेहमान, क्या आज की रात है ना, आज की रात की मेहमान हूँ, क्या कहना था? जनाब अली की चीखें निकल गई, रसूल के बाद आपका आसरा था, आप भी जाना चाहती हैं। और मैं बाबा रात खाते आए, सर से ताज उतरा हुआ था, गरेबान खुले हुए थे, मेरे सामने बोसा दे के कहा ज़हरा कल तू मेरे पास आ जाओगी, आका मैं जाने वाली हूँ। ये कह के जनाब अली ने फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाए। बीबी ने फरमाया मेरी पहली वसीयत ये है जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं। बहुत बड़ी बात है, खुदा के लिए ये याद रखा करें। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सारी जिंदगी जिसका पहलू पे हाथ रहा है, दौरान हुस्न जनाब अली ने क्या देखा कि कोई भाई को जमीन पे गिरी है, पूछा फिजा कौन गिरी है? फिजा ने सर पीट कर कहा और कौन है? तेरी बेटी ज़ैनब गिरी है। जब गिरी है ना मेरी माँ ने बोला क्या सबब है, क्यों गिरी है? आका हुक्म है कि मैयत का कोई जुज़ खुश्क न रह जाए। जनाब ज़हरा ने पहलू पे हाथ रखा हुआ है, सैयदा हाथ नहीं उठाती। जनाब अली ने फरमाया मेरा हाथ अब आप लपेट के कहा जनाब सैयदा के हाथों में रखो। अब तो रखा, मैयत कांपा, जसद कांपा, अली मेरा हाथ ना उठाओ, मैं बाबा से ऐसे मिलना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, 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 यही हक है, यही हक है।
جنازے میں شریک نہ کرنا۔ یہ کہہ کے کہا مولا کبھی کبھی آدھی رات کے بعد زینب و کلثوم کو لے کر میری قبر پہ ضرور آنا۔ کہوں گا جملہ اس کے بعد بی بی نے کہا علی آقا میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے رکھ دیے، میرے بعد آپ شادی کریں گے، بی بی ام البنین سے ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عباس رکھنا۔ ہائے 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 ہائے، جب عباس پیدا ہو جائے یہی چولے پہنا کے کہنا عباس ماں زہرا سلام کہنا۔ یہ اعزاز ہے سرکار جناب عباس کے لیے، جناب عباس کے لیے۔ میں عرض کروں بی بی کا اس دنیا سے انتقال ہوا، ابھی گیا پھر پڑھنا ہے کچھ اور مسائل۔ اب بی بی کا جسد پاک رکھا گیا، سارے آخری منہ دیکھ رہے ہیں، امام حسین دور کھڑا رو رہا ہے۔ جناب علی نے کہا آؤ نا بیٹا ماں کو ملو نا۔ میرے امام نے کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، آج مجھے ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا۔ سوات فرمائے یہیں سے مجھے کربلا کی طرف جانا ہے، آج مجھے ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا، اگر آج نہ بلایا کربلا میں بلاتی رہے گی میں بھی جواب نہیں دوں گا۔ ادادار و کربلا کا نام آیا، دونوں ہاتھ سیدہ کے کفن سے باہر آئے، فرمایا علی آقا حسین حسین۔ کربلا کے نام لینے سے میرے پہلو کے درد بھی مجھے بھول گئے۔ میں کہوں گا بی بی پاک آپ نے صرف نام سنا کربلا کا یہ حالت ہو گئی، اللہ جانے وہ وقت کیا ہوگا جب ضربیں چل رہی ہوں۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، مجھے حکم ملا ہے اللہ اکبر، ضربیں چلیں گی ضربیں۔ آ گیا زہرا کا بیٹا، زمین سے گرا نہ زین پر، نہ حسین زین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ میری آقا زادی نے کہا زمین بتا حسین آیا ہے یا نہیں؟ زمین نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہاں ہے حسین؟ اتنے لمبے لمبے تیر لگے ہوئے، زہرا کا بیٹا تیروں کے سہارے پر سر سجدے میں رکھا، شمر آ کے امام کی پشت میں سوار ہوا۔ اس ملعون نے پہلی ضرب لگائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی ضرب لگی انبیاء نے چیلے چھوڑ دینے شروع کیے۔ جب آٹھویں ضرب لگی جناب ابراہیم نے کہا تو جا حسین تیرا نانا جانے۔ جب نویں ضرب چلی حسن نے کہا بابا علی تو جا۔ کہوں جب 10ویں ضرب چلی